بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم میم آسما فرام موسیٰ اعظم اسکول جنوٹ. پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے طلبہ و طالبات، ہم عہد نبوی کے ماہ سال کے مدنی دور میں غزوہ حنین جو ہے اس کو ریڈ کر رہے تھے. اس کی ریڈنگ ہم نے کی تھی. ریڈنگ کے بعد اس کی ایکسرسائز پہ ہم آئے تھے. ایکسرسائز میں ہم نے یہ آپشنز اس کے جو ہے وہ کیے تھے. اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات ہم نے کیے ہیں. تو اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے اس کا تفصیلی جو ہے وہ کویسچن جو ہے وہ رہ گیا تھا. تو آج جو ہے وہ ہم اس کا تفصیلی کویسچن کرتے ہیں. اس کا تفصیلی کویسچن ہے: غزوہ حنین میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح شجاعت و استقامت کا مظاہرہ فرمایا؟ وضاحت کریں. تو اس کا جواب جو ہے یہ میں نے اس میں لکھا ہے. یہ دیکھیں، میں نے نشان لگا دیا ہے. یہ غزوہ حنین کا جو فرسٹ پیج ہے، یہ ریڈ باکس نظر آ رہا ہے آپ کو. اس موقع پر نبی کریم بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے. یہاں سے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں تو نیکسٹ پیج میں یہاں تک ہے کہ میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا. بنو حوازن اور جو ہے بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی ہو گئی. جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے. یہ آپ کا لانگ کویسچن، تو یہ آپ نے اچھی طرح جو ہے تیار کر لینا ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. تو پیارے بچوں، ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور کا تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے عام الوفود. عام الوفود کا معنی کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے ہم یہ جان سکیں گے. اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہی ہوگی ہمیں. اس کے بعد وفد جو آتے رہے ہیں ان کے ساتھ رسول پاک نے کس حسن معاملہ سے جو ہے کس حسن سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی ہے، ان کی کیا خاطر تواضع کی ہے، کیسے کی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم جان سکیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریڈنگ کی طرف. آج ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. تو عام کا معنی ہے سال اور وفود جمع ہے وفد کی، جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت. عام کا معنی ہے سال اور وفود جمع ہے وفد کی، جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت، یعنی وفد، گروہ یا جماعت. عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یعنی عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود جو ہے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم سے یعنی ملنے آئے. اور کچھ لوگوں نے اور کافی جو ہے وفد انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد دور دراز کے علاقوں میں پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے چرچے ہوئے، اور لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. لہٰذا بہت سے علاقوں سے جوک در جوک وفود حاضر ہونے لگے. یعنی بہت سے علاقوں سے ایک دوسرے کے بعد یعنی یہ سلسلہ جو ہے چل نکا اور بہت سے گروہ جو ہے وہ آنے لگے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آنے والے وفود کو عموماً مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے. ان وفود کا آنا دور دراز کے علاقوں سے ہوتا تھا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دور رسالت میں اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا. ان کے استقبال اور قیام و طعام کا انتظام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن انتظام، اسلامی آداب اور کریمانہ اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں. یعنی وہ جو وفد آتے تھے رسول پاک کے پاس جو ہے ان سے بات چیت کرنے، ان سے ملنے آتے تھے، تو ان کے قیام و طعام کا جو انتظام تھا نبی کریم خود فرماتے تھے. اور وہ اتنا جو ہے شاندار ہوتا تھا اور اتنا جو ہے وہ نبی کریم کا اس میں حسن سلوک ہوتا تھا کہ آپ کے اخلاق کی مثالیں جو ہے وہ لوگ جا کے وہاں پہ دیتے تھے، اور وہاں سے اور لوگوں کو چاہت ہوتی تھی آپ سے ملنے کی. وفد بنو تمیم، اس میں پہلا جو وفد آیا ہے وہ ہے بنو تمیم کا ہے. بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا. یہ لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کروانا چاہتے تھے. ان کے قیدی تھے تو یہ ان کو آزاد کروانا چاہتے تھے. ان کی قیادت عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا.
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کیلولہ بولتے ہیں آرام کرنے کو، دوپہر کے وقت جو ہم آرام فرما رہے تھے، انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر پکارا، آوازیں دیتے رہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کی تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس وفد کا کیا ہے کہ جب یہ آیا تو انہوں نے جو ہے رسول پاک اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے باہر سے آ کے تو آپ کو پکارنا شروع کر دیا، آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو خدا کو جو ہے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ان کے پیارے نبی کو، محبوب نبی کو جو ہے اس طرح بے آرام کیا جائے۔ تو اس طرح پھر یہ جو ہے اس موقع پر سورۃ الحجرات نازل ہوئی، اور جس میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے ان لوگوں کو۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب لے کر آئے تھے، جن کے مقابلے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے کا حکم دیا، اور بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ اٹھو اور جواب دو۔ انہوں نے تسلیم کر لیا، ان کے جواب دینے سے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر دونوں بہت اعلیٰ ہیں۔ اقرا بن حابس بارگاہ رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آبائی دین کو الوداع کہا اور وفد سمیت اسلام قبول کر لیا۔ یعنی وہ آپ کے حسن سلوک سے، آپ کی باتوں سے اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے گروہ سمیت، اپنے قبیلے سمیت اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 2 ہے وفد نجران۔ وفد نجران عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے، اور ان کے دینی و دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا پرتپاک استقبال کیا، یعنی بہت زیادہ استقبال فرمایا۔ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ انہیں ان کے طریقے کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق انہیں کہا کہ تم عبادت کرو۔ ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی۔ یہ وفد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، بحث کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیے، کہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں اور خدا کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، تو انہوں نے دلائل دینا شروع کر دیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے ان کی تمام دلیلیں جو تھیں اپنے دلائل سے رد فرما دیں، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے، اپنے اپنے قبیلے کو لے کر بات چیت کی جائے کسی ایک جو ہے وہ اس پہ موضوع پہ۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ جب ان کے پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے، سبحان اللہ، تو کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب ان کے پادری، وہ جو 3 بیچ میں خاص لوگ تھے جو ان کے دین و دنیا کے معاملات کو دیکھتے تھے، جب ان نے یہ روشن چہرے دیکھے، ان کے نورانی چہرے دیکھے،
تو کہا اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا۔ یعنی اگر وہ یہ مباہلہ کرتے تو ان کے اوپر عذاب آتا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیام میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ تو اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا، جب انہوں نے انکار کر دیا تو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو یہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس کے بعد اگلا نیکسٹ جو وفد آیا ہے رسول پاک کے پاس وہ ہے وفد عبد القیس۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ ان کے سردار کا نام مندر بن عائد اور لقب اشد تھا۔ اشد زبان اور دل کا کھرا تھا۔ وفد عبد القیس کی بارگاہ نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے۔ یعنی آپ کو خبر ہوگی اس چیز کی، آپ جانتے تھے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ اسلام قبول کریں گے، تو یہ ایک یعنی خاص جو تھا وہ وفد تھا، خاص گروہ تھا۔ وفد عبد القیس کے لوگ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا والہانہ استقبال فرمایا۔ انہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور پائے اقدس کو بوسے دے کر محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ پائے ہوتا ہے پاؤں مبارک، یعنی آپ کے پاؤں مبارک اور آپ کے ہاتھوں مبارک کو بوسے دیے اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس وفد کے سردار نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضع اور آداب کو پسند کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کون سی 2 خوبیاں تھیں؟ ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے یعنی دوران گفتگو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو 2 خوبیاں ہیں وہ ایک حلم ہے، صبر ہے یعنی کسی چیز میں جلد بازی نہ کرنا، اور دوسری خوبی ہے وقار ہے، تمہارا اخلاق ہے۔ دوران گفتگو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کے بارے میں انہیں آگاہ فرمایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غنیمت میں سے مال غنیمت میں سے ادائے خمس کا حکم دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ عبد القیس والوں کی بخشش فرما۔ رسول پاک ان سے متاثر ہوئے اور ان کے حسن سلوک سے اور ان کے اسلام قبول کرنے سے آپ کا جو دل ہے وہ خوش ہوا، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبد القیس اور اس کا جو قبیلہ ہے، جو اس کے ساتھ لوگ ہیں، ان کی بخشش فرما دے۔ یہ وفد 10 دن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحائف دیے، آپ نے ان کو تحائف دیے اور بہت زیادہ مال جو ہے وہ عطا فرمایا اور ان کو واپس جانے کی اجازت مرمت فرمائی۔ اس سبق میں ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ وہ جو پیچھے آیا ہے قافلہ، یہ اس کا آیا ہے، یہ بنو تمیم کا جو قافلہ آیا ہے، اس میں جو سورۃ الحجرات نازل ہوئی ہے اس میں سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔
اور معاملات میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں غور و فکر امور و معاملات کی انجام دہی میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جلد بازی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اور اپنے ذاتی زندگی میں وقار و احترام کو ملحوظ خاطر نظر رکھنا چاہیے. یعنی ہر جگہ ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے. تو اسی چیز سے ہمارا وقار جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور ہمیں بھی عزت ملتی ہے. تو آج کے لیے بیٹا جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے.